پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا ابھی یہ نقشہ پہلا قدم ہے، مطلب ہم مزید پازیٹیوٹی کی امید رکھیں۔ میرا اپنا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا دنیا قبول کر لے گی، کیا انٹرنیشنل ایڈریس میں یہ نقشہ شامل ہو جائے گا، جہاں ہر نقشے پر ڈسپیوٹڈ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یو این اے ریزولوشن جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، تو وہ بھی نقشہ تسلیم نہیں کر پائیں گے، لیکن اس پہ ایک ڈیبیٹ شروع ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس نقشے کی منظوری لینا پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ٹاسک ہوگا، یہ بات صرف یہیں پر پاکستان کی کیبنٹ کے لیے ہی ختم نہیں ہو جاتی۔ کامران، ڈیبیٹنگ کمپٹیشن سے یہ معاملہ آگے بڑھ گیا ہے۔ 5 اگست 2019 کا جو مودی سرکار کا اقدام تھا، وہ اقدام تھا جو پہلے 1947 کے بعد کبھی کسی بھارتی حکومت نے کوشش نہیں کی۔ انہوں نے کر دکھایا کہ 5 اگست کو جو غیر معمولی سٹیپ لیا بھارت نے، اس کے بعد جو ہمارا رد عمل تھا وہ شاید اتنا زبردست نہیں تھا۔ ہماری جو ریئیکشن تھا وہ ریئیکٹیو تھا، تاکہ جو ڈومیسٹک آڈینس کے ساتھ پریشر ہے اس کو کسی طریقے سے ٹیکل کیا جا سکے۔ دوسرا، جیسے ناصر بیگ چغتائی صاحب نے بھی کہا کہ اگر ہم اس کو یو این میں لے کر کے جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ انٹرنیشنل جو برادری ہے وہ اس نقشے کو مانے، تو ایک ڈیبیٹ ہوگی دوبارہ سے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس سے کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کیا اس پہ ہمیں اطمینان کر لینا چاہیے؟ میرے خیال میں بالکل بھی نہیں کر لینا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ 70 سال سے ہم ایک روایتی اپروچ کشمیر کے اوپر اپنائے بیٹھے ہیں۔ جو کچھ اب ڈائنامکس بدلی ہیں کشمیر کے اندر، میں دفتر خارجہ کے بہت سے حکام سے میری بہت تفصیل سے بات ہوئی اس حوالے سے بھی، اور اگر آپ نے دیکھا ہو کہ آج بڑا چرچا تھا، ڈاکٹر ملیہ لودھی جو یو این میں ہماری سفیر رہی ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ کشمیر ہائی وے کا نام بدلنے سے یا اس طرح کے کام پہ کوئی کشمیر آپ کو نہیں ملنے والا۔ اسی طرح عبدالباسط صاحب بھارت میں پاکستان کے سفیر ہیں، وہ بھی تنقید کر رہے تھے، لیکن وہ جو ٹویٹ کیا اس ٹویٹ کے نیچے ان سے لوگ یہ سوال کر رہے تھے، چلیں آپ تنقید کریں، آپ پھر مسئلے کا حل بتائیں۔ اب یہ وہ سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ شاید ہمارے پاس آپشنز بڑے لیمیٹڈ ہیں۔ آپ جنگ نہیں کر سکتے، آپ اور کیا دوسرے آپشنز ماضی میں آپ نے ایکسرسائز کیے وہ آپ ایکسرسائز نہیں کر سکتے۔ مجھے لگتا ہے کہ کشمیر کے اوپر اب ہمیں ایک دوبارہ سے ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہماری موجودہ اسٹریٹجی ہے، کیا اس سے کشمیر ہم حاصل کر پائیں گے 10 سال، 25 سال، 50 سال، 100 سال؟ اس کا جواب ڈھونڈیں۔ اگر نہیں کر پائیں گے تو طریقہ کار بدلیں، کیونکہ کشمیر کی وجہ سے کشمیریوں نے ہمارے لیے قربانی دی، ہم نے کشمیریوں کے لیے قربانی دی، اپنی معیشت کو پس پش ڈالا، اپنی ساکھ کو پس پش ڈالا۔ تو میرے خیال میں اس وقت کو مزید اچھی طریقے سے پرفارم کرنا پڑے گا، اس پر بات کرنی اچھے طریقے سے بھی، اور ریئیکٹیو اپروچ نہیں ہے کہ بھارت ایک سٹیپ لیتا ہے پھر ہم اس کے بعد سوچتے ہیں 1 سال کے بعد پھر سٹیپس لیتے ہیں۔ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ کشمیر کے حل کی طرف اگر جانا ہے تو کیا آپ کی موجودہ حکمت عملی کیا وہ کارگر ثابت ہوگی، اس کے اوپر سوچیں۔ اگر نہیں ہے کارگر تو پھر اپنا پینترا بدلیں، طریقہ بدلیں، تاکہ اس مسئلے سے نکلیں۔ کیونکہ کشمیر کی وجہ سے آپ مت بھولیں، کیونکہ بھارت پاکستان کے مقابلے میں بڑا ملک ہے، اس نے ایبزارب کر لیا جتنا اس کا خرچہ آ رہا ہے، پاکستان نہیں وہ برداشت کر پا رہا۔ تو اس پر میرے خیال میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اب ہم 70 سال سے جو ایک ہی طریقے کی اسٹریٹجی اپناتے ہیں، ایک دن آتا ہے مناتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، کچھ اور کرتے ہیں، اور اس کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے میرے خیال میں۔ زنیرہ is also with us. زنیرہ, thanks for joining us. ہم بات کریں یہاں پر کشمیر کے معاملے پر کہ جو فیصلہ آج سامنے آیا کہ مقبوضہ کشمیر پاکستان کے نقشے میں شامل کر لیا گیا، خوشائند ہے، پاکستانی سے سراہ بھی رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم اس نتیجے پر بھی پہنچیں کہ ذمہ داری بڑھ گئی ہے، تقریروں سے آگے بڑھ کر کچھ کرنے کا پریکٹیکلی یہ موقع آ چکا پاکستان کے لیے بھی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی پاکستان پر عملاً یہ ذمہ داری پڑ گئی ہے پہلے کی نسبت؟ ٹھیک، مزمل سہروردی صاحب، ٹھیک 1 سال بعد پاکستان کی طرف سے بڑا بولڈ سٹیپ لیا گیا ہے کشمیر کے معاملے پر، آپ کس طرح سے اس پر انالیسس دیں گے؟ یہ ذمہ داری کس حد تک بڑی ہے پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں، اس حکومت نے مئی اور جون میں 2 بہت بڑے بلنڈرز کیے۔ مئی میں پاکستان کے سرکاری ٹی وی نے ایک نقشہ آن ایئر کیا جس میں پاکستانی کشمیر، آزاد کشمیر کو انڈیا کا حصہ دکھا دیا گیا، اور بات یہیں نہیں ختم ہوئی۔ اس کے بعد جون میں پاکستان کی ایک سرکاری ویب سائٹ سے جو کرونا کے لیے بنائی گئی تھی، جس میں کرونا کے اعداد و شمار شو کیے جاتے تھے، اس ویب سائٹ پر بھی پاکستان آزاد کشمیر کو انڈیا کا حصہ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ تو لہذا یہ ابہام جس کو انڈیا میں اور دنیا میں بہت، میرا مطلب ہے ہمیں اس کی وجہ سے امبیرسمنٹ اٹھانی پڑی کہ ہماری آفیشیل ٹی وی اور ہماری آفیشیل ویب سائٹ
سائٹس کیا سٹانس لے رہی ہیں، اور 70 سال میں ایسا ہوا ہی نہیں تھا کہ ہمیں نقشے کی ضرورت پڑے. یہ نئی حکومت آئی ہے جن کو نقشوں کا پتہ ہی نہیں تھا، جن کو پاکستان کا پتہ ہی نہیں تھا، اور 2 ماہ میں انہوں نے 2 جگہ آفیشلی پاکستان کا غلط نقشہ پریزنٹ کیا. اس کے بعد یہ اب ایک کور اپ سٹوری ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر پھر ایک آفیشیل نقشہ ظاہر کیا اور کوشش کی ہے کہ جو غلطیاں ان سے مئی اور جون میں آفیشیلی ہو گئی ہیں، جن کو انٹرنیشنلی پاکستان کو اس کی کافی امبیرسمنٹ اور قیمت اٹھانا پڑی ہے، اس کو کور اپ کیا جائے. پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی چاہیے اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، خود احتسابی بھی کوئی چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے آج مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھایا ہے. میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر سے دکھایا ہے. 5 اگست کو انڈیا نے لیجسلیشن سے کیا جو کیا. اگر آپ نے یہی نقشہ کرنا تھا تو اسے قومی اسمبلی اور سینٹ سے اپروو کرا لیں اور باقاعدہ ایک اس کے اوپر لیجسلیشن کر کے لے آتے. ایسے نقشے ایڈمنسٹریٹو آرڈر سے تو نہیں لائے جا سکتے. اگر آپ نے پاکستان کے نقشے میں کوئی تبدیلی کرنی ہے تو اس کے لیے قانون سازی کر لیں. میں یہ بھی نہیں مانتا کہ 70 سال پاکستان کا کوئی نقشہ ہی نہیں تھا. پاکستان کا نقشہ آفیشیل میپ موجود تھا جس میں انڈین آکوپائڈ کشمیر کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہم ڈاٹ سے شو کرتے تھے، اور یہی یو این میں ہمارا سٹانس تھا. اب یو این میں جب ہم نے مقبوضہ کشمیر کو اپنا حصہ ڈکلیئر کر لیا ہے تو ہمارا سٹانس اب یو این ریزولوشنز پہ کیا رہ گیا؟ اب وہ پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے، انڈیا کہتا ہے ہمارا اٹوٹ انگ ہے، تو اب یو این تو بیچ میں سے نکل گیا نا اس نقشے کے بعد. میرا نہیں خیال اس کے بعد یو این میں ہمارا کیا سٹانس رہ جائے گا. تو میرے خیال میں صرف پذیرائی کی بات نہیں ہے، اس کی بڑی ریپرکشنز ہے، اور یہ نقشہ اس طرح دنیا قبول کر لے گی وہ ایک الگ بات ہے. ہمارا یو این کا سٹانس کہاں پہ چلا گیا؟ جو 2 نقشے ہم نے غلط کیے اس کی پاکستان میں کیا انکوائری ہوئی، کیا سزائیں ہوئی؟ 2 جونیئر لیول کے افسر نکال کے تو سزائیں نہیں ہو سکتی ہیں، اور آپ میرا مطلب ہے اس پہ کور اپ سٹوری نہیں ڈال سکتے ہیں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں ذمہ داری جو کرنا ہی تھا تو قومی اسمبلی سے کرتے. وہ یہ ہے کہ ہمارا گراؤنڈ پہ جو سچویشن ہے وہ اور نقشہ اس میں کچھ فرق ہے. گراؤنڈ میں یہ ہے کہ ایکچولی ہماری آزاد کشمیر کی گورنمنٹ موجود ہے جو کہ آزاد گورنمنٹ ہے. نقشہ یہ دکھا رہا ہے کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے. وہاں پہ وزیر اعظم ہے، اپنی اسمبلی ہے ان کی، اور اپنا ایک ہے وہ ہم اس کو شامل کر کے ادھر نہیں دکھا رہے. بھارت نے اس کا زمین پہ بھی ایک گراؤنڈ پہ سٹیٹس چینج کر دیا، اس کو یونین ٹیریٹریز بنا کے تو نقشے میں یہ تبدیل کیا ہے. اگر آپ یہ کرتے ہیں تو اس سے اس کشمیر کے ایشو کو سیٹلڈ سمجھا جائے گا کہ پاکستان نے آزاد کشمیر کو حصہ بنا لیا، انہوں نے اپنے قبضے والے کو بنا لیا اور دنیا اس کو سیٹلڈ کہے گی. لہذا پاکستان نے اس کو یونائٹڈ نیشن کا ڈسپیوٹڈ دکھانے کا ساتھ انتظام کر کے تو اس کی وضاحت کی ہے. اب بات یہ ہے کہ پھر ہم نے اس نئے نقشے کی پھر ضرورت ہی کیا تھی؟ پھر تو میرا مطلب ہے کہ یہ تو اس میں تبدیلی کیا ہوئی؟ ہم اس کو پہلے ڈاٹ سے شو کرتے تھے، اب آپ نے اس طرح شو کر دیا ہے. پھر ذمہ داری کیا نئی بڑھ گئی اور نئی چیز اس میں کیا ہوئی؟ اگر آپ مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھاتے ہیں تو تبدیلی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں ہم نے نیا نقشہ جاری کیا ہے، اور اگر وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے تو ہم تو 70 سال سے اس کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کہہ رہے ہیں. پھر مجھے سمجھ نہیں آئی نئی بات کیا ہے. نئی بات تو یہ ہے کہ آپ کے سرکاری ادارے چونکہ غلط نقشے دکھا رہے تھے تو لہذا آپ نے ان کے لیے ایک نیا نقشہ جاری کر دیا کہ یہ استعمال کر لیں. مزمل صاحب یہ بھی آپ کو سمجھا دیتے ہیں. وہ یہ ہے قصہ کہ انڈیا نے نقشہ اپنا ایشو کیا جس میں انہوں نے اپنی ٹیریٹری اس کو ڈکلیئر کیا اور دکھا دیا. اس میں ڈسپیوٹڈ نہیں لکھا. انہوں نے لیجسلیشن سے شروع کیا ہے، ایک سیکنڈ ایڈمنسٹریٹو آرڈر سے نہیں شروع کیا. نہیں ان کا اور ہمارے سٹانس میں فرق ہے. وہ یو این ریزولوشنز کو نہیں مانتے، ہم یو این ریزولوشنز کو مانتے ہیں. وہ یو این ریزولوشنز کا ذکر نہیں کرتے، وہ یونائٹڈ نیشن سے باہر نکل جاتے ہیں. بات سن لیجئے نا. وہ کہتے ہیں یہ بائی لیٹرل معاملہ ہے، ہم کہتے ہیں ہم نے یونائٹڈ نیشن جانا ہے. یہاں پر پینل میں